اور 3 خاص روحانی باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہمیں تکلیفیں کیوں آتی ہیں، اور یہ تکلیفیں ہو سکتی ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، یہ باتیں کیوں آتی ہیں، اور ہماری زندگی میں آنے والی تکلیفوں کا، دکھ کا، ہار کا، غموں کا، ان سب کے آنے کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں آج میں آپ سے بتاؤں گا۔ اور عموماً ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہماری تکلیفوں کی وجہ شاید خدا ہے، اور جب کسی تکلیف سے آپ باہر نہیں نکل پاتے ہیں اور ان تکلیفوں کا سامنا کرنا مشکل ہو تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں، خدا پر الزام لگاتے ہوئے ہم اس سے سوال پوچھتے ہیں، اور کیا کہہ کر معلوم ہے کیوں اس طرح کی تکلیفوں سے مجھے آپ لے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، کیوں آپ مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہیں، اے خدا کیوں آپ مجھے اس سے گزرنے دیتے ہیں، کیوں مجھے اتنی تکلیفیں دے کر ستا رہے ہو۔ اور اس طرح سے ہم خدا سے کہتے ہیں۔ اور جب خدا نے اس کل کائنات کو بنایا، تکلیفیں یا پھر دکھ، اور ان سے انسان کو آنسو بہانا ہے کہہ کر، اور اس طرح سے کبھی بھی خدا نے نہیں چاہا۔ اور جب خدا نے باغ عدن کو بنایا، اور تب خدا نے آدم اور حوا کو بنانے پر کہ وہ لوگ تکلیفوں میں رہیں ایسا سوچ کر، یا پھر ان کو دکھوں میں ہی رہنا ہے سوچ کر، یا پھر وہ روتے رہیں، اس طرح سے خدا نے کبھی بھی نہیں چاہا۔ تو پھر کیوں آج لوگ تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اور مسیحی لوگ بھی کیوں ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں؟ اور ہم روحانی ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمارے گناہوں کو خون سے دھویا گیا ہے، ہم نے نجات پائی ہے، اور ہم مسیح کے گواہ بن کر جیتے ہیں، پھر بھی کیوں ہماری زندگی میں اس طرح سے تکلیفوں سے گزر رہے ہیں؟ میں آپ سے پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کبھی بھی ہمیں تکلیفوں سے جانے نہیں دیتا ہے، اور وہ مشکلات سے گزارنا ہم کو نہیں چاہتا۔ آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا، اور وہ گناہ ان کی زندگی میں تکلیف اور دکھوں کو لائے، اور خدا نے کہا تھا تم دنیا پر حکومت کرو، اس نے کہا تم پھولو اور پھلو، اور بنا محنت کے، بنا پسینہ بہائے، اور ہر طرح کی برکتوں اور آسائش کو خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کے لیے رکھا، ان کی موجودگی میں دے دیا، اور خدا نے ان کو بہت سی برکتوں کو دی، اور ان سے کہا تھا تم سب پھلوں کو کھا سکتے ہو، ایک پھل کو مت کھانا۔ خدا کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے غلطی کی، اور خدا نے جس پھل کو کھانے کے لیے منع کیا انہوں نے اس پھل کو کھایا اور گناہ کیا۔ اس گناہ کو آدم اور حوا نے نڈر ہو کر کیا، اور جب آدم اور حوا نے اس پھل کو کھایا، انہوں نے خدا کی بات نہیں مانی اور گناہ کیا، اور خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا، اور پوری طرح سے انہیں نکال دیا، اور خدا کی تمام نعمتوں سے اور خدا کی موجودگی سے خود خدا نے اور باغ عدن سے آدم اور حوا کو نکال دیا، اور بیاباں میں اور کانٹوں کے بیچ میں ان دونوں کو رہنا پڑا، اور اب وہ تکلیفوں سے گزرنے لگے، برکتوں کو انہوں نے کھو دیا اور خدا کی حضوری سے دور ہو گئے، اور اب مشقت کے ساتھ ان کو زندگی بسر کرنی پڑی، اور مشقت کرنے پر ہی انہیں روٹی کو کھانے ملا، ایسے حالات میں وہ چلے گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا یہ سب کچھ چاہتا ہے کیا؟ اور وہ نہیں چاہتا ہے، خدا اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، خدا نے جس پھل کو کھانے کے لیے منع کیا آدم اور حوا نے اس کو کھایا، اور وہ اپنے اوپر بڑی تکلیفوں کو لے آئے۔ آج انسان جن تکلیفوں اور جن دکھوں کی طرف سے اور ہار، بے عزتی اور شرمندگی سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ ہے ان کا گناہ۔ اگر آج آپ تکلیفوں، دکھوں اور شرمندگی سے گزرتے ہیں تو، اور مشکلات اور آنسوؤں سے گزرتے ہیں تو، بربادی اور پیسے کی تنگی کی طرف سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو، اور ان سب کی وجہ یہ ہے آپ کا کیا ہوا گناہ ہے۔ اور یہ بات میں پھر سے دہراتا ہوں کہ خدا نے ہمیں بہت سی نعمتوں کو دیا ہے، اور بہت سی برکتیں خدا نے آدم اور حوا کو دی تھیں، اور برکتوں سے بھرے باغ عدن میں خدا نے ان کو رکھا، لیکن ان برکتوں کو انہوں نے کھو دیا، اور خدا کی موجودگی کو کھو دیا۔ اس کی وجہ ہے ان کا گناہ، اور گناہ نے ان کا کیا کیا؟ ان کو خدا کی حضوری سے دور کر دیا، اور خدا سے دور کر دیا، اور خدا کی نعمتوں سے ان کو دور کر دی، اور انہیں تکلیفوں سے لے گیا۔
दूसरा, रूत की किताब उसका पहला बाब और पहली आयत। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। और उस काल में फंसा हुआ पड़ा हुआ एक घराना, और बैतलहम का मतलब है खाने की बहुत इफरात, और वहाँ खाना बहुत मिलता था, इसलिए उसका नाम रखा गया। और उस शहर में खाना तो बहुत मिलता था, लेकिन और उस शहर में काल पड़ गया। और बैतलहम वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा मसीह पैदा हुए, और खुदावंद खुदा ने हज़रत ईसा मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए, और वो खुदा का अपना शहर है, और वो हज़रत दाऊद का शहर है। हज़रत दाऊद वहाँ पैदा हुए, और खुदा ने जिस शहर को अपना लिया था, उस बैतलहम में काल क्यों पड़ गए? उस शहर में जहाँ खाना बहुत इफरात से मिलता था, और इस तरह के शहर में इस तरह खाने की कमी, काल क्यों पड़ा? आप दूसरे पन्ने पर जाइए, और रूत की किताब से हम कुजात की तरफ जाएंगे, और आखिरी बाब हम पढ़ेंगे कुजात उसका 21वां बाब और उसकी 25वीं आयत। क्या लिखा है वहाँ? उन दिनों में इस्राएल में कोई बादशाह न था, और हर एक शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता था वही करता था। और वहाँ क्या है? उन दिनों में कोई बादशाह नहीं था, कोई पेशवा नहीं था, कोई चलाने वाला नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई भी खुदा का खौफ नहीं रखता था और खुदा के रास्तों पर चलने वाला नहीं था। उसके बाद रूत की किताब में क्या लिखा है? पहला बाब पहली आयत में, और वहाँ पर आखिरी बाब और आखिरी आयत में। यहाँ पहले बाब और पहली आयत में क्या है? हमने कुजात की किताब में क्या देख? सब लोग वहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे थे। उन दिनों में जब काजी लोग हुआ करते थे, उन दिनों में लोग जब अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे थे, और काजी लोग इंसाफ करते वक्त बैतलहम में काल पड़ गया। उन दिनों में उस देश में काल पड़ा, और तब उस मुल्क में सूखा पड़ा था, और तब यहूदा के बैतलहम का एक शख्स अपनी बीबी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। बैतलहम और यहूदा मुल्क, ये दोनों मुल्क, इसमें काल पड़ गया। इसकी वजह क्या है? और वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे थे और अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे थे। और हम सबको एक बात जाननी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम सबको इन बातों को जानना है और रूहानी सबक को सीखना है। और पहला है, खुदा के लोग जो वो कभी हमें तकलीफ़ों या मुसीबतों की तरफ से ले जाना है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता है। और खुदा हमें तकलीफ़ों को देने के लिए तकलीफ़ों से और मुश्किलात से नहीं लेकर जाएगा, इसको आप मत भूलिए। तो फिर तकलीफ़ों से गुजरने की वजह क्या है? ये खुदा के कलाम में है। और जब हम अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं, जब हम खुदा को भूलकर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह को जगह देते हैं, और जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते हैं, और खुदा के मना करने पर भी उन कामों को हम करते हैं, और खुदा को पसंद न आने पर भी जिन कामों को हम करते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं, और तब आपको तकलीफ़ें आएंगी। कलाम के ख़िलाफ़ में आप जो भी करते हैं, कलाम के मुताबिक जो नहीं है, और इब्लिस की तरफ के जो भी काम हैं, और दुनिया के मुताबिक जो भी काम हैं, और जो बातें गुनाह से घिरी हुई हैं, अगर इन तमाम कामों को आप करते हैं तो वो आपको मुश्किल में डाल देंगे। आदम और हवा बरकतों को खो देने की वजह है, उन्होंने खुदा की बात को नहीं माना, और तब उन्हें बाग एदन से निकाला गया, और सारी बरकतों को उन्हें खोना, खुदा की मौजूदगी को खो दिया। और यहूदा मुल्क में, इज़राइल मुल्क में, बैतलहम शहर में अकाल पड़ गया था। उसकी वजह, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे थे। राइट। और लूका की इंजील उसका 15वां बाब, आइए देखते हैं। और यहाँ भी हम अकाल को देखते हैं। आइए देखें, मैं 11वीं आयत से पढ़ता हूँ। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उनको बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ,
اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا۔ جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کی اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے کچھ نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ میں پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا رکھ لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس کو چلا۔ ایک اور کال، وہ بیٹا اپنی مرضی کے مطابق اپنے گھر میں نہیں جیتا ہے، وہ نہیں جی پا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور باپ تھوڑا سخت ہے، اچھا شخص ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اور جب ماں اور باپ نیک ہوں تو ان کی اولادیں اپنی مرضی کے مطابق جینا یہ مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنے بالکوں کی پرورش اچھی طرح سے کرتے۔ اور بیٹا اگر بگڑا ہے، ماں باپ سدھارنے کی کوشش کرے تو گھر دوزخ کی طرح دکھتا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق جینے کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے، اور اپنی مرضی کے مطابق پیسے خرچ کرنے والی اولادوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے گھر میں انہیں آزادی نہیں ملتی ہے، اور جب ماں باپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں ان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اور صبح وہ جب کہیں باہر جاتے ہیں تو ماں باپ پوچھیں گے یہ سمجھ کر، اور گھر پر دیر سے آنے سے وہ معلوم کریں گے سوچ کر، اور کہیں چلا جائے اور گھر بہت دیر سے آئے تو معلوم کریں گے یہ سوچ، اور گھر اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ ہم نے تو کہا تھا کہ 9 بجے تک آ جانا، دیر کیوں ہوئی؟ کہاں گئے تھے؟ وہ لڑکا کون ہے اور وہ لڑکی کون ہے؟ اس لڑکی کا اور اس لڑکے کا فون نمبر دو۔ ماں باپ اس طرح ہر بات پر سخت ہونے سے، اور دنیا کے مطابق چلنے والے، گناہ کے کام کرنے والے، دوستوں کے ساتھ گھومنے والے، برائیوں میں رہنے والے ماں باپ اس طرح سے پوچھنے پر ایسے بچے گھر میں رہیں گے کیا؟ اور وہ لڑکا اسی لیے اپنے گھر سے چلا گیا۔ اس کا باپ نیک تھا اس لیے، اور وہ اچھی طرح سے جی رہا تھا اس لیے ایسے باپ کے پاس اور اس بیٹے کو ایسے گھر میں رہنا مشکل ہونے لگا تھا۔ اسے کیا چاہیے؟ آزادی۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ گھوم نہیں پا رہا ہوں، میں زیادہ مینوشی نہیں کر پا رہا ہوں، میرے ماں باپ کے ساتھ رہنے پر میں یہ سب کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ آج ایسے کوئی ہے کیا گھر سے بھاگنے والے؟ سنیے بھائیوں اور بہنوں، جوانی میں بہت بار شیطان آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ماں باپ سے تم دور چلے جاؤ، گھر چھوڑ کر دور چلے جاؤ، اور تم دوسرے شہر میں چلے جاؤ، وہاں جانے پر تم اپنی مرضی کے مطابق جی سکتے ہو، وہاں کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا، اور کتنا بھی کھاؤ پیو اور گھومو کوئی آپ سے نہیں معلوم کرے گا۔ اور تب آپ خیال کرتے ہیں کہ ہاں اس شہر کو جائیں گے، اس گاؤں کو جائیں گے، دوسرے ملک کو جائیں گے، اور پڑھائی کے لیے کہہ کر، ملازمت کے لیے کہہ کر، اور یہاں وہاں جائیں گے یہ کہہ کر، دور جانے پر ہمیں تب اور پوچھنے والا اور ڈانٹنے والا کوئی نہیں رہے گا، ایسا آپ سوچ رہے ہیں کیا؟ تو خبردار بھائیوں اور بہنوں، گناہ کے کام کرنے کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق جینے کے لیے، اور کہیں نہیں پوچھے گا یہ سوچ کر اگر آپ ادھر ادھر دوڑتے ہو تو یہ آپ کی زندگی میں لعنت کو لائے گا، وہ آپ کو تکلیف اور پریشانی دے گا۔ آج بہت سے شوہر اپنے گھر میں نہیں رہتے ہیں، اور آج بہت سی بیویاں بھی اپنے گھر میں نہیں رہتی ہیں، باہر اپنی مرضی کے مطابق جینے کے لیے جاتی ہیں، اور گھر میں سب کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے خطرہ ہے، اور اس طرح سے اگر آپ کر رہے ہیں تو خدا کی حضوری میں جا کر معافی مانگیے، اے خدا میں اپنی بیوی سے دور رہ رہا ہوں تاکہ مجھے جو چاہیے وہ کر سکوں، میں اپنے شوہر سے دور رہ رہی ہوں تاکہ جو چاہیے میں وہ کر سکوں، ہمیں معاف کر اے خدا، اور خدا سے آپ معافی مانگیں۔ امثال کو ایک بار آپ دیکھیے، امثال اس کا 18واں باب اور پہلی آیت۔ جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے وہ اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے، یعنی یہی وہ احمق شخص ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ جو اپنے کو الگ رکھتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ جو آزادی چاہتے ہیں اور الگ رہنا ہے یہ سوچتے ہیں۔ آج کتنے شوہر آزادی کو چاہتے ہیں، جب بیوی نہیں تھی تو ٹھیک تھا، اور اس کے گھر میں نہ رہنے سے اچھا تھا، پتہ نہیں کیوں میں نے اتنی جلدی شادی، اور گھر سے باہر رہنے پر اچھا تھا،
اور اگر میں گھر دیر سے آتا ہوں وہ پوچھتی ہے کیوں دیر سے آئے ہو، اور اس طرح سے معلوم کر کے ہر وقت وہ مجھے تنگ کرتی ہے۔ اور میں اگر گھر ایک دن نہ آؤں پھر مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، اور میں دیر سے آؤں اور کوئی کچھ معلوم نہ کرے، ایسی بیوی ملنے سے اچھا تھا۔ آج کتنے شوہر اس طرح سے سوچ رہے ہیں، آج کتنی بیویاں اس طرح سے سوچ رہی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جینے کے لیے چاہے کچھ بھی کریں، شوہر معلوم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر معلوم کریں تو ان سے جھگڑنا، اور بچے چاہیں کہیں بھی گھومیں وہ کچھ بھی کریں، اور ماں باپ ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، اور اگر کچھ کہیں تو واپس ان کو ہی بولنا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، غور سے سنیے، یہ کون سی روح ہے؟ بدروح ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والی روح ہے، ناش کرنے والی روح ہے۔ آج ہمیں کوئی ایسے ہے کیا اس طرح سے گناہ گار روح، اور آزادی آزادی کہہ کر خدا کے کلام کے خلاف جانے والے اس طرح کے ہیں کیا؟ تو یہ شیطان کی روح ہے۔ آدم اور حوا کو باغ عدن سے، خدا کی نعمتوں سے الگ کرنے والی روح، بگاڑنے والی روح اور نیچے گرانے والی روح آج آپ میں ہے کیا بھائیوں اور بہنوں؟ اور اس طرح سے آپ زندگی نہ جئیں، خدا کے کلام کے مطابق جئیں بھائیوں اور بہنوں، اور خدا کے خلاف زندگی جی کر آپ دور مت جائیے، اور کلام کے مطابق زندگی کو جئیں۔ عموماً ہماری زندگی میں تکلیفیں جب آتی ہیں تب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، کلام کے مطابق نہ چلنے پر، روحانی زندگی نہ جینے پر، اور پاکیزگی کی زندگی نہیں جینے پر۔ اور پہلے وہ چھوٹا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ تھا، اپنے باپ کے پاس تھا، محفوظ تھا، لیکن وہ کیا چاہ رہا تھا؟ وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہ رہا تھا۔ اسے کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے۔ اور غور کریں، باغ عدن میں حوا نے کیا چاہا؟ میری مرضی پورا ہونا ہے، خدا کی نہیں۔ خدا نے کہا تم سب پھلوں کو کھا سکتے ہو، اور اس طرح کہا صرف ایک پھل کو کھانے کے لیے منع کیا تھا، اور وہ کہنے سے میں کیوں سنوں؟ میری مرضی۔ اور وہ مرضی کیا تھی؟ دونوں کو باغ عدن سے، خدا کی موجودگی سے، نعمتوں سے ان کو دور کر دیا، اور اپنی مرضی کے مطابق آپ جئیں تو دور ہو جائیں گے۔ کس سے؟ اور خدا سے آپ دور ہو جائیں گے کس سے؟ خدا کی بہت زیادہ نعمتوں سے۔ کس سے؟ آپ کے شوہر سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے آپ کو الگ کر دے۔ اور یہ مصرف بیٹا اپنے گھر سے دور چلا گیا، اپنے باپ سے الگ ہو گیا، اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے ایسے وہ سوچتا تھا۔ مرضی کے مطابق والی زندگی نے کیا کیا؟ کیا کیا بتائیے؟ وہ غلط عادتوں میں پڑ گئے، دور چلا گیا۔ وہ کس لیے گیا؟ پڑھائی کے لیے۔ وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ اور دور کیوں جا رہے ہو؟ معلوم کریں تو پڑھائی کے لیے۔ کیوں بیٹی اتنی دور کیوں جا رہی ہو؟ پڑھائی کے لیے۔ اور تم کیوں اتنا دور جا رہے ہو؟ ملازمت کے لیے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے کیا؟ کیا یہ سچ ہے آپ کام کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر اتنی دور جا رہے ہو؟ کیا حقیقت میں آپ پڑھائی کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر اتنی دور جا رہے ہو؟ اور یہ بالکل جھوٹ ہے، آپ کا معشوق پہلے سے وہاں جا چکا ہے۔ کون چلا گیا؟ معشوق پہلے ہی وہاں پر چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ اب ان کو جانا ہے، اور وہاں سے وہ بلاتا ہے، اور میں نے رہنے کے لیے سارا انتظام کر لیا ہے، ایک گھر بھی لے لیا ہے، جلدی آ جاؤ۔ اور ایسے اچانک میں کیسے آؤں؟ ماں باپ سے تو جھوٹ بولنا ہوگا، اور تو وہ کہے گی یہاں پر مجھے کام نہیں مل رہا ہے، اس شہر میں شاید نوکری ملے گی، ایسے اپنے باپ سے کہے گی بیٹی آپ یہاں پر کام ڈھونڈ سکتی ہو؟ نہیں ڈیڈی، وہاں پر بہت ساری جگہ ہے، آسانی سے کام مل جائے۔ اور کیوں ایسے؟ پہلے ہی وہ وہاں پر ہے نا۔ اور بیٹی آپ حیدرآباد چھوڑ کر اتنی دور بنگلور کیوں جانا چاہتے؟ اور بنگلور میں مجھے آسانی سے کام مل جائے گا ڈیڈی۔ کیوں بیٹا نوکری کے لیے اتنی دور ممبئی جانا چاہتے ہو؟ حیدرآباد میں ڈھونڈ سکتے ہو نا، اور یہاں پر جگہ کم ہے، اور میری پڑھائی کے مطابق وہاں پر کام مجھے آسانی سے مل جائے گا۔ اور آپ نے جو پڑھائی کی ہے ممبئی کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں کام نہیں ملے گا کیا؟ اور آپ جو گناہ کے کاموں کو کرنا چاہتے ہو جو پہلے سے آپ نے تیار کیا ہے اس لیے۔ اور غور کریں، ہم امریکہ جانا چاہتے ہیں، ہم انگلینڈ جانا چاہتے ہیں، اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ پہلے سے معشوق وہاں جا چکا ہے، معشوقہ چلی گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سبھی ایسے ہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، اور جو ایسا کر رہے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ایک آسان سا راستہ چن کر اپنے چاروں طرف کے لوگوں کو اور اپنے ماں باپ کو جو دھوکہ دیتے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا باپ بڑی محبت آپ سے کرتا ہے، لیکن آپ کو نہیں چاہیے۔ آپ کو دنیا کے
थोड़े दिन के गुनाह की जिंदगी चाहिए। ये बेटा चला गया और वहां जाकर उसने क्या किया, अपनी मर्जी के मुताबिक जीना शुरू किया। अपनी मर्जी के मुताबिक चला, अपनी मर्जी के मुताबिक मैनोशी की, अपनी मर्जी के मुताबिक घूमा। तब क्या हुआ, वो मर्जी के मुताबिक वाली जिंदगी ने आखिर में उसका क्या किया, उसे बेसहारा कर दिया। इस तरह से जब उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी को जिया, कलाम में हमने देखा क्या हुआ, एक काल आ गया। काल आ गया। पुराने अहदनामे में क्या था, बनी इसराइल पर कोई बादशाह न था, और जिसको जो अच्छा लगता था वही वो करते थे। तब क्या हुआ, वहां पर काल आया। उस काल आने पर क्या होगा, तकलीफें आएंगी और पैसे की तंगी आएगी और फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, 1000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाएगा, पैसे की तंगी बढ़ जाएगी और घर खर्च मुश्किल हो जाएगा, तकलीफें बढ़ जाएंगी, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा और बीमारी आने पर इलाज करने के लिए पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इंसानों को इतनी तकलीफें क्यों आती हैं? गौर कीजिए। आम तौर पर इंसान पर तकलीफें आने की वजह है उनका गुनाह, जो उनको तकलीफों में डालता है। ये हर बार मैं नहीं कह रहा हूं। ज्यादातर जब आप अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हो तो इस तरह की वो जिंदगी आपको तकलीफें लाती है और आपको पैसे की शक्ल में, जिस्मानी शक्ल में और रूहानी शक्ल में और घरेलू शक्ल में और आपके लोगों में वो आपको शर्मिंदा करेगा। क्या है वो? आपके अंदर जो गुनाह छिपा है वो, और आप जिस बुरे काम को कर रहे हो वो, ये आपकी जिंदगी में तकलीफें लाएगा। आप चाहे जितने भी बड़े ओहदे पर हों, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जीने से उस ऊंचे ओहदे से आप नीचे आ जाओगे। भाई आप ये क्या कह रहे हैं, हमारा गुनाह क्या हमारे ओहदे से हमको नीचे कर देगा और तकलीफों में पड़ोगे, ये सोच रहे हैं? आप सोचते हैं कि मेरा प्राइवेट काम है, मेरा सरकारी काम है, हमेशा का काम है और मुझे तकलीफें क्यों आएंगी? एक वक्त था जब मैं दुखों में, तकलीफों में था, लेकिन अब नहीं, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरी नौकरी पक्की हो गई है। ऐसा सोच रहे हो क्या भाई? आपका काम परमानेंट हो सकता है और ये सरकारी नौकरी हो सकती है, लेकिन अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं जिएंगे, 1 सेकंड काफी है आपके ओहदे और नौकरी से गिराने के लिए। 1 सेकंड इज एनफ। मेरी बातों को सुनिए। चाहे आप जैसे भी हों, जिस भी ओहदे पर हों, अगर आप खुदा की खिलाफत में जिएंगे, उसे अच्छी तरह से मालूम है आपको किस तरह से और कैसे आपको बदलना। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ऐ हमारे प्यारे पाक खुदावंद खुदा, और हमारी जिंदगी में तकलीफें आने की वजह गुनाह है और उस दिन गुनाह ने ही आदम और हवा को आपकी नेमतों से दूर कर दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक जीने से ही मुसरिफ बेटे को उस हालात को देखना पड़ा और वो काल में आ गया। हमारे बुरे और गलत काम और हमारे गुनाहों के काम ही हमारी जिंदगी में तकलीफों को, बुराइयों और परेशानियों को लाता है। इसलिए अब अच्छी तरह से जीने के लिए हमारी मदद कीजिए। ऐ खुदा, आज जिस गुनाह को हम कर रहे हैं और उन गुनाह के कारण से खुदावन आज हम तकलीफ, परेशानियों में फंसे हैं, हमें माफ़ कीजिए खुदावन। उस दिन मुसरिफ बेटा जब घर वापस आया तो एक मजदूर जैसा नहीं और बेटा जैसे बाप ने उसके साथ सलूक किया। अगर हम तौबा करें और अगर हम माफ़ी मांगें, हमारे पहले हालातों से ज़्यादा आप हमें देंगे। हमने जो भी खो दिया है उसे हमें फिर से दीजिए। ऐ खुदा, आज हम सब पर तरस खाइए और ये कलाम हम तक पहुंचाने के लिए ऐ खुदा हम आपका शुक्र करते हैं और इस दुआ को ईसा मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।